السلام علیکم دوستو، آج ہمارے ساتھ ہیں مار صلاح الدین سیال ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں چند دو چار الفاظ ہیں لا کی ٹرم ہیں، لا کے حوالے سے الفاظ ہیں، ان کی وضاحت پوچھیں گے کہ ان کی کیا وضاحت ہے اور اس کو کیسے اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے قانونی اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ مار صاحب، یہ ایک لفظ ہے تنسیخ۔ جی جی، پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنسیخ ہے کیا چیز؟ تنسیخ مطلب مرد کی طرف سے ہوتی ہے یا عورت کی طرف سے ہوتی ہے؟ اس کی آپ وضاحت ہمیں جو ہے نا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار جمیل خان گلدانی ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرا انٹرویو لینا پسند فرمایا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ تنسیخ کیا یہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے یا عورت؟ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے، مملکت پاکستان اسلام کے نام پہ جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور اسلام میں جو طلاق کا حق ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے۔ طلاق صرف مرد ہی دے سکتا ہے، باقی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپین ممالک میں یہ حق عورت کو بھی حاصل ہے، مگر اسلام میں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کسی مرد کو پسند نہیں کرتی تو وہ اس سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، اپنا کوئی عقد ثانی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حق دیا گیا ہے اسلام میں اور قانون پاکستان میں۔ اس کو ہم تنسیخ کہیں گے۔ عورت کی طرف سے طلاق کو حاصل کرنا تنسیخ کہلاتا ہے۔ جمیل خان صاحب۔ اچھا سر، تو دوسرا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، خلا۔ جی جی اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ خلا کیا چیز ہے؟ جی بالکل، خلا اور تنسیخ دونوں مقاصد ایک ہی ہیں۔ عورت مرد سے آزادی حاصل کرتی ہے اور اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ خلا یہ ہے کہ جب عورت اپنا حق المہر لیے بغیر اپنی جو نکاح ہے اس کو ختم کر لے، تنسیخ دوسرے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں تنسیخ لے لے، اپنا حق المہر لیے بغیر وہ کہتی ہے کہ فلاں آدمی سے میری طلاق ہو جائے، جو حق المہر اس نے مجھے دینا تھا یا جو حق المہر اس نے مجھے دیا تھا میں اس کو واپسی کرنے کی پابند ہوں، میں اس کو واپسی کرتی ہوں، اس شرط پہ کہ وہ مجھے طلاق دے کر آزاد کر دے اور میں اپنا دوسرا نکاح کر سکوں۔ اس کو ہم خلا کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورت ڈیمانڈ کرتی ہے آزادی تو اس کو خلا کہتے ہیں، جب مرد عورت کو آزاد کر دیتا ہے تو اس کو تنسیخ بولتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں پایا، سوری۔ تنسیخ اور خلا دونوں عورت کی طرف سے ہی دائر کیے جاتے ہیں۔ تنسیخ میں یہ ہے کہ عورت اپنا حق المہر معاف نہیں کرتی، جو کچھ اس نے لینا ہوتا ہے مرد سے، جتنا بھی حق المہر مقرر ہوتا ہے وہ حق المہر وصول کرتی ہے، جبکہ تنسیخ میں یہ ہے، تنسیخ میں ہو گیا یہ، جبکہ خلا یہ ہے کہ عورت مرد سے اپنا حق المہر وصول نہیں کرتی، اس کو معاف کر دیتی ہے اور بدلے میں صرف طلاق ہی حاصل کرتی ہے۔ جی سر۔ اچھا، تو سر یہ تیسرا لفظ ہے تنسیخ خیار البلوغ، جی، اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ تنسیخ خیار البلوغ یہ ہے کہ جب والدین بچپن میں ہی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں شرعی طور پر، تو اس کو جب وہ بچی جوان ہوتی ہے اور وہ اس شخص کو پسند نہیں کرتی تو اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے وہ جو دعویٰ دائر کرے گی وہ دعویٰ ہوگا تنسیخ خیار البلوغ۔ اس عنوان سے وہ دائر کرے گی کہ بچپن میں میرے والدین نے فلاں شخص سے میرا نکاح کر دیا تھا، اب جب مجھے علم ہوا ہے، اب میں جب بلوغت کو پہنچی ہوں تو مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میرے والدین نے میرا فلاں شخص سے نکاح کر دیا ہے جس کو میں فاسد کرتی ہوں، میں نہیں مانتی، یہ میرا نکاح نہیں ہے۔ اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے جو وہ دعویٰ دائر کرے گی وہ دعویٰ کہلائے گا تنسیخ خیار البلوغ۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ جیسے سرائکے میں ہم کہتے ہیں جی وہ سارے پیو مانے جو ہے نا کہیں نہ میں لا چھوڑے گھر بہ کے، مطلب ہے کہ وہ نامے لگے ان کو اپنا ختم کرنا چاہتی ہے ہر چیز کو، لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لکھائی پڑھائی تو نہیں ہوتی نا، لکھ پڑھ تو نہیں ہوتی، نہ کوئی اسٹامپ ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے
تو پھر کیسے وہ دعویٰ دائر کرتی ہے، یا کیا اس کا سوال بنتا ہے کہ وہ دعویٰ دائر کرے؟ یہ جو نکاح کیا جاتا ہے بچپن میں، تو یہ نکاح شرعی طور پہ کیا جاتا ہے، یہ نکاح ریٹرن نہیں ہوتا، شرعی نکاح ہوتا ہے. اور جب وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے تو وہ اس شرعی نکاح کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنا دعویٰ دائر کرتی ہے تنسیخ کیا کو روک کیا ہونے سے. مطلب اگر وہ مرد جو ہے نا، جو اس ٹائم بچہ ہوتا ہے لیکن بعد میں جوان ہو گیا ہوتا ہے، اگر وہ زبانی کلامی اس کو آزاد نہیں کرتا، جی بالکل، تو وہ پھر دعویٰ دائر کر وہ سکتی عدالت ہے. میں آ کے اپنا دعویٰ دائر کرے گی تنسیخ خیار البلوغ. لیکن یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہوتا ہے، جب وہ دونوں بچے ہوتے ہیں تو وہ کیسے شرعی نکاح ہو جاتا ہے؟ نہ وہ قبول کرتا ہے، نہ وہ اس کی طرف سے، مولوی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے. وہ تو نہیں ہوتے نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ولی کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، جو اس کے والدین ہوتے ہیں بچی کے یا اور دوسرے بچے کے جو ولی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں اور ان کو نکاح کرتے ہیں. یہ ولی کی طرف سے کیا جاتا ہے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیں گے کہ انگریڈینٹس آف ڈائیورس کیا کیا اس کے اجزاء ہیں؟ ڈائیورس کے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہیں؟ بالکل. تنسیخ نکاح کے لیے جب کوئی عورت کسی مرد سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اپنا دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے چند باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. مثلاً یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو خرچہ نفقہ نہیں دیتا، اس بات کی وجہ سے وہ اس سے آزادی حاصل کر سکتی ہے اور دوسرا نکاح کر سکتی ہے. نمبر 2، کوئی شخص گم ہو گیا ہے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے اس کے خلاف تنسیخ دائر کرے اور اپنا دوسرا نکاح کر کے اپنی زندگی آباد کر لیں. نمبر 3، اگر کوئی مرد اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ حقوق زوجیت ادا کر سکے تو عورت کو اس لحاظ سے بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس مرد سے اپنا نکاح ختم کرے اور کوئی دوسرا نکاح کر سکے. ایک اور بات، اگر کوئی عورت کو مرد جو ہے اس کا شوہر جو ہے بدکاری کے لیے مجبور کرتا ہے تو بھی وہ عورت اس مرد کے خلاف تنسیخ لے کر اپنا گھر اور جگہ آباد کر سکتی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ پر عورت مرد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے، اسے تنسیخ حاصل کر سکتی ہے اور اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس میں ایک بات اور بھی ہے، اگر کوئی عورت کسی مرد کو پسند نہیں کرتی، اس کو بالکل ہی اس کو پسند نہ کرنا، اس کی مطلب اس کی لک کو، اس کی بیوٹی اس عورت کو پسند نہیں ہے، تو صرف اس وجہ سے بھی وہ عورت اس مرد سے اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے خلاف تنسیخ دائر کر سکتی ہے. اور ایک بات اور ہے، جیسے کہ انسان جو ہے نا، ایک آدمی فاتر العقل ہو جاتا ہے، مطلب پاگل ہو جاتا ہے یا اس کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا، اس صورت میں کیا ہے کہ عورت اس کے ساتھ رہ سکتی ہے یا لازماً ہے کہ وہ طلاق لے لے یا کسی اور کے ساتھ گھر بسا لے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ اس کی بیوی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اپنے شوہر کی سابقہ وفاؤں کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس کی بہت بڑی اجر ہے، اسلام میں بھی اور معاشرے میں بھی اس کی اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگر وہ اس کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی تو وہ اسے آزادی حاصل کر سکتی ہے یا اس کو حق حاصل ہے. مہربانی مار صاحب، آج ہم نے آپ سے تفصیلی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی آپ سے رابطہ کریں گے. مہربانی.